بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ چند ایک کلمات، الفاظ اللہ کے نام ایسے ہیں جو اگر جانے یا انجانے سے منہ سے ادا ہو جائیں تو ان کا ثواب اتنا ہے فرشتے لکھنے سے قاصر عاجز، اور رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اس کا ثواب کیا لکھیں۔ جس طرح سبحان الذی لا ینام ولا یموت، پاک ہے وہ ذات جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ انسان جب یہ پڑھتا ہے تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب کیا لکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس رہنے دو، میں جانوں اور یہ کلمات جانیں، یہ بندہ جانے۔ اسی طرح جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یہ درود پاک ایسا ہے کہ فرشتے کئی ہزار سال تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ اسی طرح کلمہ تمجید ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے میں 5 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات آتا ہے، اور جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا لیتا ہے اس کے نام کا، جو اس کے سائے کے نیچے پھر وہاں زندگی گزارے گا۔ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عطا کردہ چیزوں کی، وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ واللہ اکبر، اور جب گننے سے قاصر ہو جاتا ہے، عقل متحیر ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریت بیان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کے آگے کوئی طاقت سوائے اللہ کے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کی مثال آپ یوں چھوٹی سے سمجھے کہ جس طرح مچھر ہوا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی تاب نہیں، اس کی ہمت نہیں، اس کی مجال نہیں کہ وہ ہوا کے سامنے ہوا کا مقابلہ کر سکے، اس طرح اس کلمہ کا کوئی مقابل نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی قوت نہیں، جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ جو بندہ اپنا کوئی مقصد، اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی پریشانی، اپنی کوئی منزل فقر، اپنی کوئی منزل روحانی کو پانا چاہتا ہے، اس کو کثرت سے پڑھے۔ اس کا ایک لفظ ہی سبحان اللہ سب کلمات پہ باری ہے۔ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ، جو بندہ 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی کلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، کئی اونٹوں کو قربان کرنے کا ثواب، کئی مجاہدین کو سامان زاد راہ دینے کا ثواب اس بندے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اپنی ضرورت ہو تو اس کے لیے پھر اس کے تیسرے کلمے کی چکی کو ایسا چلائے نا کہ بس یہ چلتی رہے کبھی بند نہ ہو۔ روزانہ 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیں ہر نماز کے بعد، پھر دیکھیے اپنے مقصد پہ، اپنی منزل پہ، اپنی پریشانی پہ، اپنی بے روزگاری پہ، بے بسی پہ نظر رکھیے، ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ فرصت ہو تو کسی ایک نماز کے بعد 313 بار پڑھ لیں، پڑھتے رہیں۔ کام کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ کی مشیت پہ ہے، مرضی پہ ہے، صرف ثواب کی خاطر پڑھیں۔ جب بندہ اللہ سے
اور اللہ بندے سے راضی ہو جائے تو پھر وہ ہر ایک چیز کو گن گن کے نہیں بتاتا، اس رضا کے ضمن میں اس کی زبان پہ جو کچھ آئے گا، بندے کی زبان پہ، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اور اس کو ایک ایسے طریقے سے پڑھیں جو طریقہ میں بتانے لگا۔ کلمہ تمجید کو ایک بار پڑھیں، اور پھر ایک بار پڑھنے کے بعد پھر 11 بار پڑھیں، 11 بار پڑھنے کے بعد پھر نئے سرے سے 21 بار پڑھیں، 21 بار پڑھ کے پھر شروع میں آ جائیں، پھر 31 بار پڑھیں، پھر شروع سے آ کر 41 بار، پھر شروع سے آ کر 51 ٹائم، پھر شروع سے آ کر 61، پھر شروع سے ہو کر 71، پھر شروع سے 81، پھر 91، پھر 101 101، پھر 111، پھر 121، یوں ایسے کر کے پڑھیں۔ کیلکولیشن کر لینا، 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 اور 121، یہ ٹوٹل تعداد کتنی بنتی ہے؟ اور پھر اسی رفتار سے اوپر سے نیچے آنا ہے، الٹا 121، پھر 111، پھر 101، پھر 91 81 71 61 51 41 31 21 11 اور 1، اس کو ڈبل کر لینا، جتنی تعداد بنتی ہے 600 650 کے قریب لگ بھگ بنے گی۔ آپ اس کو یوں ایک مجلس میں ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انوار و تجلیات، اپنی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل فرماتا ہے۔ صرف بندہ اس کا نام پکارن والا ہو، پڑھنے والا ہو، یاد کرنے والا ہو، جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے ہم تو اپنے مقصد کے لیے، ہم اپنی لالچ کے لیے، اپنی طمع کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی اس کی رضا کی خاطر ایک دفعہ پڑھ کے دیکھنا۔ یہ بات میں اکثر دہراتا ہوں نا، وہ بغداد کی جامع مسجد کا جو متولی ہوتا تھا، بادشاہ وقت بھی اس کا مقروض ہوتا تھا، ایک بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش کہ اس مسجد کا متولی میں ہوں۔ عبادت کرتا گیا دن رات، نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار، 25 سال بیت گئے، کسی نے پوچھا تک نہیں، لوگ اس کو ریاکار، مکار، دکھاوا کرنے والا کہتے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج کی رات صرف اللہ کی رضا کی خاطر، وہ رات صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر عبادت میں گزری۔ فجر کی نماز کے بعد ہر شخص نے اس کو جھک جھک کے سلام کیا، مسجد کے متولی ہونے کی پیشکش کی، آفر کی۔ میں نے کہا 25 سال بیت کے کسی نے پوچھا تک نہیں، آج رب کو میری ادا یہ پسند آ گئی نا، مجھے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں، بس وہ مل گیا، اس نے مجھے اپنے نیک بندوں میں لکھ لیا، تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، کوئی بھی چیز بس زندگی میں کبھی ایک دفعہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھ کے دیکھ لینا، پھر اللہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔